بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کی ہر ایک گھڑی، ہر ایک ساعت، ہر ایک لمحہ اپنے اندر رحمتیں برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہیں اس رمضان مبارک میں ایک رات شب قدر بھی ہے۔ اسے شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ سارے سال کے معاملات اس میں طے کیے جاتے ہیں۔ اس رات فرشتے رجسٹروں میں سال بھر کے معاملات جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مکمل پوری سورت بیان فرمائی ہے جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں جبریل امین فرشتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، صبح چمکنے تک سلامتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر، اس شب قدر کی فضیلت کے بارے میں کیا کچھ شاہ فرمایا۔ نمبر 1 کہ اس رات قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک نازل ہونے والی بابرکت رات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کی صدا جبریل امین نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ مزید آگے یہ بیان فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ صبح چمکنے تک یہ جو ہے سلامتی والی رات ہے۔ تو لہذا اتنا کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بیان فرما دیا کہ قرآن نازل ہوا اس رات، اور اس رات کے بارے میں بیان ہوا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں رب کے حکم سے، اور صبح چمکنے تک یہ رات سلامتی والی ہے۔ تو لہذا اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، جتنا ہو سکے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل کی جو ہے کثرت کریں، درود و اذکار کی کثرت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، اور ایمان کی موت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، اسلام والی زندگی اسلام پہ عمل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق فرمائے، اور موت ہمیں ایمان پر نصیب فرمائے۔ مزید احادیث طیبات میں اس کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ 2 حدیثیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ عرض کی دیتا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کا مہینہ تشریف لایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور آپ نے شاہ فرمایا کہ جو شخص اس سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اور یہاں تک حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ جو حقیقتاً محروم ہے۔ یہ محرومی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ لہٰذا اس رات کو غفلت میں تو بالکل بھی گزارنا نہیں چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتے، یعنی فرشتوں کی فوج حضرت جبریل امین کے ساتھ زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر انور پر، دوسرا بیت المقدس کی چھت پر، تیسرا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور چوتھا جھنڈا جو ہے وہ پورے سینہ پر لہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں اور مومنین مرد اور عورتوں کے پاس آ کر انہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، یعنی تم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی اپنے رشتہ داروں کا ان کے ساتھ رشتہ کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا موجود ہو، ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یعنی فرشتے سلامتی لے کے نازل ہوتے ہیں، مگر کہا جس گھر میں شرابی ہو، خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہو، کھانے والا موجود ہو، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دے، صلہ رحمی نہ کرے، رشتے توڑے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد ہوئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ بیان کی غلطیوں کو تئیں اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔